اب آیت نمبر 26 آج جو ہم شروع کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے جو ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا اس کی بیسیکلی اسی کا ہی یہ کنٹینیوشن ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں درجات منہ، کہ درجات ہیں اس کے لیے اس کی طرف سے، منہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرت ورحمہ، اور اللہ کی بخشش ہے اور رحمت ہے. تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان میں دو گروہ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک جا رہے ہیں، کلاسز دے رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، دن رات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. دنیاوی زندگی میں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے جو بھی ارننگ ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کو وقت ملتا ہے پھر وہ بھاگتے ہیں اس راستے میں. اور ایک وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی محنت نہیں کرتے، بٹ وہ اپنے پیسوں دے دیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم ڈونیشن دے دیتے ہیں، آپ کام کر لیں، یا پھر اس طرح سے کہ وہ خود محنت اللہ کے راستے میں نہیں بھاگنے والے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اجر نہیں ملے گا، ان دونوں کو اجر ملے گا. لیکن وہ لوگ جو مجاہد ہیں، جو اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی پوری جان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں آ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف یہاں پہ کر رہے ہیں کہ درجات منہ، کہ درجات ہیں اس کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان لوگوں پر ہے. اب دیکھیں درجات کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے جنت میں داخل کر دے، ایک پاؤں بھی جنت میں چلا جائے گا تو وی آر فائن، الحمدللہ، ہمیں وہی کافی ہے. لیکن دیکھیں درجات جو ہے نا، جنت کے بڑے درجے ہیں. بعض دفعہ ہمیں بعض احادیث سے ملتا ہے کہ 100 درجے ہیں، اور ایک درجہ جو ہے، جیسے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے زمین پہ کھڑے ہو کے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، لیکن ستارے اتنے بڑے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح نظر آئیں گے، اور اتنا فاصلہ ہوگا. اور نہ صرف فاصلہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سے 500 سال کی مسافت کا فرق ہوگا. کہ 500 سال آپ سوچو، گھڑ سوار جو ہوتا ہے وہ اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، اور 500 سال وہ بھاگتا رہتا ہے، تو اتنی، اس سے بھی کہیں زیادہ ایک درجے سے دوسری درجے کی مسافت ہے. اور it's not only کہ صرف ڈسٹنس ہے. آپ سوچیں اللہ کی رحمتیں، اللہ کے کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبتیں، وہاں کے انعامات کیسے ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پھر ہمیں ایک لیول پہ تو نہیں ٹھہرنا چاہیے نا، اور نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اوکے دیٹس فائن، دس لیول از فائن فار می. ہم کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے ایک اوپر درجے میں جا سکیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں درجات، ایک درجہ نہیں، درجات کے اتنے درجے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور مغفرت ہے. اللہ سبحانہ، مغفرت کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈھانپ لینا. جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے دل کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ بس ڈھانپ لیا جائے، اس کو کسی کو نظر نہیں آئے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈھانپ دوں گا، اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہوگی. رحمت سے ہی تو ڈھانپیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ غفور الرحیم، کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں بخشنے والا، میں بخش دوں گا، مغفرت اور رحمت کی بات کی نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وہی صفت بعد میں لے کے آئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، کہ وہ اپنی مغفرت کے ساتھ انسان کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں، جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، فرشتے ظالمی، کہ انہوں نے ظلم کیا ہوگا انفسہم، اپنے نفسوں پر. اب دیکھیں جب میں قرآن ایسے پڑھتی ہوں نا، وہ لوگ جو سیریسلی ایوری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں،
आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ओपन अप योर कुरान विद यू, और फिर उसके साथ आप समझने की कोशिश करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। एंड साथ साथ इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बहुत जल्द मैं तजवीद की क्लासेस भी साथ साथ स्टार्ट कर दूं, ताकि मेरी तरह के बहुत से लोग होते हैं जिनकी तजवीद शुरू में अच्छी नहीं होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जब समझ आती है तो हम अपनी एक एक चीज़ को ठीक करना शुरू करते हैं, तो फिर और भी मज़ा आता है ना कुरान पढ़ने में। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बेशक वो लोग जिनको फौत करते हैं फरिश्ते ज़ालिमी, कि उन्होंने जुल्म किया होता है अनफुसहम, अपने नफ्सों पर। अपने नफ्सों पर कैसे जुल्म किया होता है? आज हम अगर सोचते कि हमने डाइटिंग करके अपने नफ्सों पर जुल्म करते कि आज तो भूख ही बड़ी लगी थी, आज हम इतने रन किया, इतने मील हम दौड़े थे तो हमने जुल्म किया, हम तो बड़े सख्त थके हुए हैं। ऐसा जुल्म नहीं है, बल्कि गुनाह के जुल्म है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने गुनाह कर लिए, अपनी जानों पर जुल्म किया, क्योंकि हमें याद है हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हर जान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास गिरवी है, और हमने जाके छुड़वाना है। तो कैसे छुड़वाएंगे? हमारे नेक अमाल छुड़वाएंगे ना जाके वहाँ पे। तो जब हमारे नेक अमाल होंगे तो हम अपने आप को आज़ाद करवाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया होगा, क़ालू, तो वो कहते हैं, कौन कहते हैं? फरिश्ते, फ़ीमा कुंतुम, कि कहाँ किस हाल में थे तुम? जब वो जान कब्ज़ करने आते हैं तो वो ऐसी हालत में होते हैं ना, जैसे वो गुनाह की हालत में होते हैं, या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है वहाँ पे होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ मतलब जिस वक़्त उनका आखिरी वक्त होता है वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि ये तुम किस हालत में हो? तुम मुसलमान हो, तुम ये किस हालत में थे तुम इस वक़्त? हमें डर नहीं लगता? देखिए ऐसी जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि हमें आखिरी वक्त का एहसास नहीं होता ना, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम किसी को आखिरी वक्त में देखते हैं तो हमें तो यही पता होता है कि सांस आ रहा था, उखड़ रहा था, फिर आहिस्ता एक हिचकी आई, फिर उसके बाद थोड़ी रुकी, फिर सेकंड हिचकी आई, बंदा फौत हो गया। हमें नहीं पता होता कि उस वक़्त फरिश्ते को वो देख रहा होता है या उनसे वो बात कर रहा होता है, क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे कितनी आपको दलील मिल गई ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब वो जान निकालने आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये तुम किस हालत में थे? तो दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारा आखिरी वक्त जहाँ पे हो, हम अमन की जगह पे, हम ऐसी जगह पे रहें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी जगह है जहाँ पे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं, क़ालू, वो कहेंगे, जब फरिश्ते उनसे पूछेंगे ना तो वो लोग कहेंगे, क़ालू, वो कहेंगे, कुन्ना, कि थे हम मुस्तदअफ़ीन फ़िल अर्ज़, कि हम ज़मीन पर तो बड़े ही कमज़ोर थे। अब वो बहाना जैसे नहीं होता कि करेंगे कि देखें असल में वजह क्या थी कि हम तो बड़े मजबूर थे, भाभी ने मना कर कहा था कि आप मेरे शादी पे तो तुमने आना ही आना है, तो मेहंदी पे भले डांस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, मेरी अम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया था, मेरी दोस्त ने कह दिया कि देखो अगर तुम नहीं आई मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, तो मैं अब क्या करती, मैं तो कमज़ोर थी तो मैं आ गई थी फ़िलहाल ज़मीन पे। क़ालू, वो कहेंगे, वो कहते हैं, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, क्या ज़मीन जो थी, अर्दुल्लाह, अल्लाह की ज़मीन जो थी वो वसी नहीं थी तुम्हारे लिए? फ़तुहाजिरू फ़ीहा, तो तुम उधर चले जाते, कि तुम ऐसे कोई बहाना कर लेते। कोई भी आयत सबसे पहले देखिए कि इसका एक शान नुज़ूल होगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन शान नुज़ूल के बाद आप ये देखें कि वो आयत हमारे लिए है, ये मेरे लिए है पर्सनली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन थी तो तुम ऐसे दोस्तों से हिजरत कर जाती, तुम ऐसे लोगों को दोस्ती करती जो तुम्हें मजबूर नहीं करते, राइट? फ़उलाइका, तो बस यही हैं वो लोग, मअवाहुम जहन्नम, जिनका ठिकाना जहन्नम है, वसाअत मसीरा, और ये बहुत बुरी जगह है रहने की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया हम लोगों को कि देखिए जहन्नम में जाना, और आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर कल को ना कहना आके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नहीं बताया था। अब हुआ क्या था, इसका शान नुज़ूल क्या था?
کہ مکہ میں، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، تو پھر ہجرت لازمی تھی، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے کلمہ پڑھ کے اور ہجرت کرنے کا تھا۔ جس نے ہجرت نہیں کی تھی وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا انلیس کہ وہ کمزور ہے، وہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا کسی کا غلام ہے جو ہجرت نہیں کر سکتے، وہ ایکسیپشنز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ لیکن جو ہجرت کر سکتا ہے اور وہ بہانے سے ہجرت نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ ہجرت کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ابھی مسلمان جو تھے وہ طاقت میں زیادہ ہونے تھا ان کو، اور اگر زیادہ لوگ نہیں ہوتے تو مسلمان پھر کمزور ہوتے، پھر جب حملہ ہوتا تو وہ آرمی کہاں سے لے کے جاتے، وہ کیسے بتاتے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ تو ابھی بگننگ لیول تھا نا مسلمانوں کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اب ہوا کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ بہانے کر رہے تھے کیونکہ ان کا کاروبار تھا، فار ایگزامپل ان کی محبتیں تھیں، دوستیاں تھیں ادھر، یا شروع سے آف کورس اٹ واز ناٹ ایزی۔ آپ سوچیں کہ جہاں پہ ہم ساری عمر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہ چلو جی ہجرت کرو یہاں سے، اور کاروبار ادھر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے بھی جن کو حکم آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اب کیا تھا، وہ مکہ میں تھے۔ اب مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے، جب انہوں نے بدر میں جیسے تھا، احد میں تھا، مسلمانوں کے اگینسٹ جب لڑائی کرنے آتے تھے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ان کا ساتھ دینا، وہ کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اس وقت ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ آرمی علیحدہ سے تیار ہو رہی ہے تو وہ آرمی نکلتی تھی حملہ کرنے کے لیے اور باقی پیچھے رہ جاتے تھے۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ وجہ کیا ہوتی تھی کہ دیکھیں اس زمانے میں گوشت کھانے کی کوئی دکانیں نہیں ہوتی تھیں کہ اچھا جی اتنا گوشت کھانا ہے وہاں دکان سے لے آؤ۔ اب اگر کسی کو گوشت کھانا ہوتا تھا تو وہ شکار کرتے تھے۔ تو جیسے آج کل کے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں گیمز کیسے کھیلتے ہیں نا، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی شکار کا پتہ ہوتا تھا، وہ جاتے تھے شکار کرتے تھے، گوشت لاتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے پھر وہ جنگیں ہوتی تھیں تو پوری آرمی پہلے سے تیار ہوتی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم جنگ کا ہوتا تھا، ادھر سے کفار مکہ جیسے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اب اگر کوئی ساتھ نہیں آتا تو ڈیفینیٹلی وہ پیسوں سے مدد کرتے تھے، اور اگر پیسے نہیں دیتے تھے تو خود ان کو آنا پڑتا تھا ساتھ۔ اب جب وہ میدان جنگ میں آگے، دوسری طرف مسلمان ہیں لڑنے کے لیے، اب مسلمان کے تیر سے اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے یا کچھ ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جب ان کی جان نکالنے آئیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا تم مسلمان تھے، تم تو اب ڈیفینیٹلی اگر وہ نیک ہیں تو نیک فرشتہ آئے گا نا ان کی جان لینے۔ تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اب کیا بہانے کر رہے ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اگر تم کمزور تھے تو تم دوسری جگہ پہ ہجرت کر جاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کوئی چھوٹی تھی۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی جگہ پہ ایسا کام ہو، فار ایگزامپل آپ ہماری جاب ہے، اگر جاب پہ ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہم وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے اسلام کی حقوق اگر آ جاتی ہے نا بات کہ ہمارے مذہب کی اگینسٹ کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اور آپ بلیو کریں واللہ ایسے ہوتا ہے کہ دا مومنٹ آپ اسٹرانگ ہوتے ہو نا اپنے مذہب میں، اپنی ریلیجن میں، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ٹائم کتنا ملتا آپ اپنی دیکھیں، ٹائم ایسا تو نہیں ہے کہ نماز ایک پڑھی تو 5 منٹ میں دوسری، تو 10 منٹ میں دوسری ہو گئی۔ آپ کا لنچ بریک ہوتا ہے، آپ اپنے لنچ بریک میں جاتے ہیں، آپ آرام سے جا کے صرف فرض پڑھ آتے ہیں، اس میں دیر بھی نہیں لگتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ارادہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہانہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ادھر۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ، مگر دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ اتنا سخت حکم تھا کہ اگر تم ایسے کرو گے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مسیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ لیکن اب کیا، اگر ہر کوئی پھر یہ سوچتا ہے نا کہ اوہو تو پھر میرا کیا بنے گا، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مگر وہ لوگ جو الا المستضعفین، مگر وہ جو کمزور تھے، من الرجال والنساء، آدمیوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدان، اور جو بچے تھے،
ला यस्ततीऊना हीलतम वला यहतदूना सबीला, कि अगर वो नहीं इस्तात रखते थे हीला किसी तदबीर का, वला यहतदूना सबीला, और वो नहीं पाते कोई भी रास्ता, मतलब कमज़ोर हैं, किसी के ग़ुलाम हैं, वो नहीं जा सकते, औरतें हैं वो अकेले सफ़र नहीं कर सकती और अकेले कैसे जा सकती हैं हिजरत करके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, उनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नीयतों को जानते हैं कि उन्होंने हिजरत क्यों नहीं की थी। और आगे आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब मेरा ख्याल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे हैं आयत नंबर 99 सूरत अन-निसा, जिसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कह रहे हैं कि फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, असल्लाहु, कि अल्लाह, उम्मीद है कि अल्लाह अन याफुआ अन्हुम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दरगुजर कर दे उनसे, वकानल्लाहु, और बेशक है अल्लाह अफूवन गफूरा, कि बहुत माफ़ करने वाला और बख्शने वाला। ये कौन लोग हैं? जो कमज़ोर थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नीयतों को जानते थे कि उन्होंने क्यों हिजरत नहीं की है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ़ कर दे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 100 जो है सूरत अन-निसा, वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह, और जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, यजिद फ़िल अर्दी, तो वो पाएगा ज़मीन में, मुरागमन, जायपना, कसीरा, कसीरा, बहुत बड़ी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो हिजरत करेगा उसको तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह मिलेंगी, एक दफ़ा निकलने का इरादा तो करें, वसा, और उसको बड़ी वसअत भी मिलेगी उसमें, वमन यखरुज, और जो कोई निकलेगा, मिन बैतिही, अपने घर से, मुहाजिरन, हिजरत करते हुए, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, और रसूल ही, और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युदरिकुहुल मौत, तो फिर वो पाले उसको मौत, फ़क़द वक़ा अजरुहु, तो पस तहकीक वाक़या होगा, अजरुहु, उसका अजर, अल्लाह, अल्लाह की तरफ, वकानल्लाहु, और बेशक है अल्लाह, गफ़ूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर कोई इंसान, मुसलमान अगर अपने घर से निकलता है इरादे से कि वो हिजरत करने के लिए निकला है, और रास्ते में उसको मौत आ जाती है उसको, तो उसका क्या होगा? पाँच दफ़ा सहाबा, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि सहाबा ने कहा कि फ़लाँ बंदा निकला था, रास्ते में अगर उसकी मौत हो गई तो अभी तो वो उस जगह पे नहीं पहुंचा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए क्या फ़ैसला करेंगे? तो इसके लिए एक वाक़या आता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल उसने किए थे। तो उसके दिल में ये ख्याल है कि मैं तौबा करता हूँ और मैं मैंने बहुत गलत कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए इस वाक़े से आप एक आलिम और एक आबिद का फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से, और आप फिर तौबा करने का देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करते हैं। कि हुआ क्या कि जब उसको ये एहसास हुआ तो वो एक आबिद के पास जाता है। आबिद कौन होता है? जो इबादत गुजार होता है ना, उसके पास जाता है और उसको जाके कहता है कि देखो मुझसे तो बहुत गलती हो गई, मैंने इतने लोगों को 99 लोगों को मैंने कत्ल कर दिया, तो क्या मुझे अल्लाह माफ़ कर सकता है? अब मुझे लगता है कि मैंने बड़ा गलत किया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उस आबिद ने उसको कहा कि लो, ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें माफ़ करे, तुमने तो इतना गलत काम किया। अब उसको गुस्सा आया, उसने उस आबिद को भी मार दिया। अब वो वापस किया, फिर अब वो अपनी रेगुलर ज़िंदगी में वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद उसको फिर एहसास होता है कि ये मैंने मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं मेरे से बड़ा गलत काम होता है। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि वो एक आलिम दीन के पास गया और जाके उनको ये बताया कि देखिए मेरे से ऐसे, मैं 100 लोगों को मैं मार चुका हूँ और अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश है? तो उन आलिम दीन ने उसको कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौबा तो हर एक वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है। तुम बस एक काम करो, गौर से सुनने की बात है कि तुम एक काम करो कि जिस जगह पे तुम रहते हो तुम्हारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ हैं, तुम ऐसे लोगों के अराउंड हो कि तुम्हारा चेंज होना बड़ा मुश्किल है,
تو تم یوں کرو کہ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، تم اس بستی میں چلے جاؤ اور تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے لیے یہ چینج کرنا آسان ہو جائے گا، اور تمہاری اللہ سبحانہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور پھر تم آسانی کے ساتھ نیکی کے راستے پہ آ جاؤ گے۔ اب وہ شخص پکا ارادہ کر لیتا ہے اور وہ اپنے شہر سے نکلتا ہے۔ جیسے وہ نکلتا ہے راستے میں وہ اس کو موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اب جیسے وہ اس کو موت ہوتی ہے تو ایک نیکی کے فرشتے ہوتے ہیں نا جو جان لینے آتے ہیں، نیک لوگوں کی جان لینے آتے ہیں، اور ایک بدی کے ہوتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی جان لینے آتے ہیں جو برے ہوتے ہیں۔ اب دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، اب ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے کہ نیکی کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، اس کی جان میں لے کے جاؤں گا، اور اب برائی کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا تھا، ابھی تو یہ اپنے شہر سے نکلا ہے، ابھی آدھے راستے میں بھی نہیں ہے، تو میں اس کی جان لے کے جاؤں گا۔ اب دیکھیں، آپ کو یاد ہے نا کہ اس میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جو نیک روح ہوتی کیسے آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور جو بری روحیں ہیں وہ کس طرح سے زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہیں، اور کیا سارا وہ جو میں نے پورا آپ کو سنایا تھا۔ اب بالکل وہ امیجن کیجئے کہ اب یہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اب واقعہ جو ہے یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ تم یوں کرو کہ زمین جہاں سے وہ نکلا ہے تم زمین ناپو، کہ اگر تو وہ زیادہ قریب ہے اس کے جہاں پہ اس نے جانا تھا تو وہ جنت والے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اگر وہ اس کے قریب ہے جہاں سے وہ نکلا تھا، برے والی جگہ سے نکلا تھا، تو وہ برے والے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ وسیع ہو جائے اس طرف جس طرف اس نے جانا تھا۔ تو وہ جیسے جب انہوں نے اس کو میع کیا، ناپا اس کو، تو ایک بالشت اونلی وہ زمین جو تھی وہ زیادہ تھی، تو پھر نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی جان قبض کر لیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے، ہم کئی دفعہ بہت سیڈ ہو جاتے ہیں نا ان چیزوں سے کہ آئی ڈونٹ نو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے قبول کریں گے، ہمارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں میں گناہ گار ہوں اس لیے میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ آپ ایک دفعہ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بس کھڑے ہو جائیں کہ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دیں، ہم سے یہ غلطیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈھانپ لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے جب ہم اس پہ توکل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعہ، تو واقعہ ہوگی اجرہو، اس کا اجر علی اللہ، اللہ پر، وکان اللہ، تو ہے اللہ غفور الرحیم، کہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ الحمدللہ۔ اور پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحًا، تو نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ، ان کے تقصروا، کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز میں۔ اب یہاں پہ نماز قصر کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم سفر میں نکلتے ہو تو تم اپنی نماز کو قصر کر لو۔ قصر مینز کہ جو 4 فرض ہیں وہ ہم 2 پڑھتے ہیں، سوائے فجر کے عین مغرب کے نماز کے، وہ ہم نے جیسے فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنت نہیں چھوڑی تھی، تو وہ ہم 2 سنت 2 فرض جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز میں ہم 3 فرض جو ہیں وہ ہم اسی طرح سے پڑھیں گے۔ باقی نماز میں ہم لوگ قصر کرتے ہیں، جیسے 2 فرض پڑھتے ہیں، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اجازت دے رہے ہیں۔ اور آگے ہے کہ ان خفتم، اگر تم کو خوف ہو تو ان کے یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ نماز خوف کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوف کے وقت میں تمہیں اگر ڈر ہو تو تم نماز قصر کر لو۔ تو صحابہ نے ایک دفعہ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ عمر، یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خوف ہو تمہیں تو تم نماز قصر کر لو، تو ہم تو امن کی حالت میں ہیں، تو پھر ہم کیوں قصر کریں نماز؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور ان کا صدقہ ہے اور اس کا احسان ہے جو تم لے لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں دی ہیں۔ تو آگے دیکھیے، اچھا قصر نماز میں یہ ہے کہ دیکھیے خوف کی نماز آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے، ایک رکعت ہوتی ہے،
एंड अगर हम कसर नमाज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो तो 2 फ़र्ज़ होते हैं, एंड रेगुलर हम जो 4 पढ़ते हैं और जैसे भी नमाज का वो तो आपको सारा पता है। लेकिन खौफ की नमाज के बारे में मैं आपको यहाँ पे जो आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वक्त पे नमाज पढ़ने का कितना हुक्म है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जब हम सफ़र में होते हैं तो कितने दिन हमको सफ़र में हम कसर कर सकते हैं। ये फिर आपको यहाँ पे कुरान में आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा कि दिन कितने और सफ़र कितना और किस जगह पे कर सकते हैं, तब हमें जाके हदीस से देखना होगा। और वो लोग जो हदीस नहीं मानते फिर वो किधर जाएंगे, वो कैसे कसर नमाज़ें पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी वाज़ेह हदीस भी नहीं मिलती है सवाए इसके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जब वो हिज्जतुल विदा के मौका पर गए थे तो 19 डेज़ वहाँ पे रहे थे, तो 19 डेज़ में उन्होंने नमाज कसर करके पढ़ी थी, तो उससे हमें ये मिलता है कि अच्छा 19 डेज़ तक हम कसर कर सकते हैं। फिर जैसे इमाम हम अबू हनीफ़ा हैं वो 15 डेज़ कहते हैं, इमाम मालिक शाफ़ी का डिफरेंट है कि इतने दिन आप कर सकते हैं। तो उस तरह से हम ये देखेंगे। फिर ये कि नमाज कसर में आपको ये देखना होगा कि अगर आप किसी भी जगह पे ऐसे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 19 डेज़ तो आपने किया, उसके बाद तो फिर आप पूरी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको शक है जिस जगह पे आप ठहरे हैं कि मे बी मैं अगले हफ्ते चली जाऊँ या मैं नहीं जाती, जब तक आप जब तक आप शक की हालत में होते हैं तो तब तक आप अगर 6 महीने भी अगर कहीं पे है ना और शक की हालत में आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शक नहीं, आपको पक्का पता है कि मैं इसी जगह पे मुकीम रहूँगी, तो फिर आप अपनी पूरी नमाज 19 डेज़ के बाद पढ़ लेंगे। और अगर आप 19 डेज़ पे या फिर 15 डेज़ अगर आप, वो आपका है कि आप कौन से मसले को फॉलो करना चाहते हैं या किस इमाम को देखना चाहते हैं, और कोई आसानी आपको जो भी समझ आती है आप उसके मुताबिक देख लीजिए, तो फिर इस तरह से रूलिंग हो जाएगी। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक अभी आपको नॉलेज दे रही हूँ, बाकी अगर आप देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, के फितने में ना डाल दे तुम्हें वो लोग जो काफिर हैं। मतलब नमाज खौफ की बात हो रही है ना। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर कानू हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीना, के खुला दुश्मन है। वैज़ा कुन्त फ़ीहिम, और जब हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहिम इनमें, फ़अक़मत तो कायम करें आप, लहुम उनके लिए, अस्सलाता नमाज, फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम माक, तो चाहिए कि खड़ी हो एक जमात, मिनहुम उनमें से, माक आपके साथ, बल याख़ुज़ू, और चाहिए कि वो पकड़े रखें, असलिहातहुम अपने असलों को, फ़इज़ा सजदू, पस जब वो सजदा कर लें, फ़ल यकूनू, तो पस हो जाएं वो, मिन वराइकुम आपके पीछे, वल यती, तो चाहिए कि आए, ताइफ़तुन एक गरोह, उखरा दूसरा, लम युसल्लू, तो उन्हें वो नमाज पढ़े, फल यसल्लू, तो बस चाहिए कि वो नमाज पढ़े माक आपके साथ। अब यहाँ पे ये एक लंबी आयत है तो मैं इसको आपको ब्रेक करके बताती हूँ क्योंकि दिस इज़ माय फेवरेट तरीन आया, क्योंकि नमाज का जैसे होता है ना कि एक इम्पॉर्टेंस ऑफ नमाज वक्त में पढ़ने की, वो आपको समझ आती है। और इतनी खूबसूरत बात लगती है कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, स्पेशली अपने बच्चों से, तो मैं उनको हमेशा इस आयत के बारे में बताती हूँ कि आप देखो तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नमाज जंग में, जब दुश्मन आपके सामने है, जब आपकी जान का ख़तरा है, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि अच्छा जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो 2-3 नमाज़ें इकट्ठी भी पढ़ लेना। जैसे हम क्या कहते हैं, जी जॉब पे थे, नहीं पढ़ी तो रात को आके सारी नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। और या फिर बैठे, अच्छा ड्रामे का वक्त ख़त्म हो गया तो चलो फिर अभी तो ड्रामा देख रहे हैं ना, तो चलो मगरिब निशा इकट्ठी पढ़ लेंगे। होते ना कई दफ़ा ऐसी बात हमारे, अल्लाह ना करे सब नहीं करते हैं। मैं बार बार जब ऐसी बात करती हूँ तो मैं साथ ही आप लोगों को ये भी कह देती हूँ कि हर एक नहीं करता, लेकिन यूजुअली मेरी तरह के लोग होते हैं, जैसे जब हमें नहीं इतना इस्लाम का पता होता तो ऐसी चीज़ें हम कन्वीनियंटली कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मैदान जंग का हुक्म में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि उस ज़माने में
मुशरिकीन मक्का को ये पता था कि मुसलमान जो है वो असर की नमाज में वो ये कहते थे कि इनको इतनी प्यारी है कि इनको अपने औलाद और अपने माल से भी ज़्यादा प्यारी है। तो वो तैयारी ये कह रहे थे कि द मोमेंट ये असर की नमाज के लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये छोड़ेंगे तो नहीं, तो इनके ऊपर हमला कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही करके बताया कि अब क्या करना है कि आप नमाज कायम करें और सहाबा का एक गिरोह जो है वो आपके पीछे आके एक रकत पढ़ेगा। नमाज खौफ एक रकत है ना, जैसे मैंने आपको बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हो जाएंगी तो सहाबा एक रकत पढ़ के वो पीछे जाएंगे और दूसरा गिरोह जो है वो उनके पीछे आके वो नमाज पढ़ेगा और वो जाके आगे शील्ड की तरह खड़े हो जाएंगे और वो जंग करेंगे। कैन यू इमेजिन कि नमाज नहीं छोड़ सकते इवन इस हाल में, तो हम कितने आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की करोड़ों नेमतों के अंदर बैठे हुए नमाजों को छोड़ देते हैं। अब बड़ी कन्वीनियंटली बिस्तर गरम और उसके ऊपर से उठना, वही बिस्तर जो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है कि अल्लाह आराम से पूरी रात उसमें बसर करो, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है कि कैसे उठें। चलो ठीक है, अभी शैतान भी इतना बहकाता है उस वक़्त कि अब तो देखो बिल्कुल अजान होने में टाइम कितना रह गया, 2 मिनट तो रह गए, अब तुम उठोगी, वज़ू करोगी, कैसे नमाज़ पढ़ोगी, सो जाओ उठोगी नमाज़ पढ़ लेना। कहते कि एक अगर आपको अल्लाह अकबर कहने का सिर्फ वक्त मिल गया और दूसरी नमाज के अंदर आप दाखिल हो गए, तो उस नमाज को आप कज़ा में नहीं शामिल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वक्त की नमाज में शामिल कर देगा। इवन दो यू सेड ओनली अल्लाह अकबर, तो वो छोड़ने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। नमाज वक्त की पाबंदी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल की है और हम कितने आराम से, कितनी दफ़ा आप इजीली आप देखें, चले अल्लाह न करे कोई बीमारी ऐसी नहीं है, ये ऐसा नहीं, बीमारों के लिए तो वैसे ही अहकाम डिफरेंट है। आप ज़रा ये सोचिए कि हम पार्टीज़ में जब जाते हैं रात को, आपने करोड़ दफ़ा ये देखा होगा कि हम जब पार्टीज़ में होते हैं, शादियों पे हम जाते हैं, उसी वक्त ऐन मगरिब के टाइम पे खाना खुल जाता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि खाना खुल गया और फिर किसी को होश नहीं रहता कि क्या करना है, किसी तरह से लाइन में लगे और खाना ले लें। कभी अनाउंसमेंट ये नहीं होता, माशाल्लाह फिर वो नहीं बात है कि हर एक का नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि जी अब नमाज का टाइम है, पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद हम खाना खोलेंगे और आप खाना खा लें। और हम कहते कि चलो कोई नहीं, अब तो पार्टी में आए हुए हैं, घर जाके ना मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ लेंगे। और कई दफ़ा तो इतना थक के घर जाते हैं कि इशा भी नहीं पढ़ी जाती ठीक तरह से, फिर वो टकरे मार के कि किसी तरह से 3 फ़र्ज़ उसके पढ़ लें, 4 इसके पढ़ लें, एक वितर पढ़ के तो सो जाते हैं, फिर कल देखी जाएगी। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ बस ये करते जाएं कि देखिए जो हो गया ना वो हो गया, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर तौबा कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, इंशाअल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन आगे की ज़िंदगी में जब हमें पता चलता है, ये एक आयत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना बड़ा हुक्म वक्त पे नमाज़ पढ़ने का। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाअल्लाह फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैं आयत नंबर 102 के मिड में। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल याखुज़ू, चाहिए कि वो पकड़े रखें हिज़्रकुम, अपना बचाओ, व अस्लिहातहुम, और अपने असलों को, वद्दुल्लज़ीना कफ़रू, तो चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लो तग़फ़ुलूना, कि तुम गाफिल हो जो, अन अस्लिहातहुम, अस्लिहातकुम, के अपने असलों से, व अम्तियातकुम, तो अपनी साजो सामान से, फ़यमीलूना, तो वो हमला कर दें, अलैकुम, तुम पर, माइलतन, हमला करना, वाहिदा, अचानक। तो वला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं है, अलैकुम, तुम पर, इन काना, अगर है, बिकुम, तुम्हें, इज़न, कोई तकलीफ़, मिम मतरिन, बारिश से, और कुंतुम मर्दा, या फिर तुम बीमार हो, अन के तादाऊ अस्लिहातकुम, के तुम रख दो अपने असलों को, फ़ख़ुज़ू हिज़्रकुम, तो पकड़े रखो अपना बचाओ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने आदा, तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना, काफरों के लिए, अज़ाबन महीना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफरों के लिए रुस्वा गुन अज़ाब तैयार कर रखा है। ये बिल्कुल वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तरीका बता दिया
کہ اپنا اس اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو اور اسی حالت میں تم نماز پڑھ لو. اور لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو یا بارش ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اتار سکتے ہو, ساتھ اس کے وہ بھی بتا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے تدبیر بتا دی کہ کس طرح سے تیاری پوری رکھو, لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا, پس جب قضیتم الصلاۃ, تم نماز پوری کر چکو, فاذکروا اللہ, تو اللہ کو یاد کرو. اب دیکھیے میدان جنگ میں 1 رکعت نماز پڑھی ہے نا صحابہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 پوری کی تھی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, تو اب یہ نہیں کہ تم لوگ پاگلوں کی طرح کہ اب کیا ہوگا, یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہاں سے تیر آ رہا ہے تو میں بھاگوں, تو میں یہ کروں, تو میں اپنا دماغ, اپنا پورا اپنا سوچ اپنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رکھو کہ مدد اسی نے کرنی ہے, نہ تمہارے اسلحے تمہاری مدد کریں گے. یہ تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طرف سے ایک وسیلہ ہوتا ہے نا, ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں کہ تم محنت کر رہے ہو, تم یہ سارا کام کر رہے ہو, کرنے وہ ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, کہ اللہ کو یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ قیاماً, کھڑے, وقعوداً, اور بیٹھے, وعلی جنوبکم, اللہ اکبر, اور اپنے پہلوؤں پر. اگر کھڑے ہو تو یاد کرو, بیٹھے ہو تو یاد کرو, اگر بستروں پہ لیٹے ہوئے تو بھی اللہ کو یاد کرو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یاد ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پشتیں جو ہے وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا, پس جب, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, تو پھر نماز قائم کرو. اب آپ نے تو نماز خوف دیکھا نا, کیونکہ جلدی جلدی سے پڑھ لی تھی, پھر آگے چلے گئے, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے, پھر اب تم آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ, آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ اور نماز پڑھو, قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے پڑھ لو, جماعت کے ساتھ نماز ہے. اب دیکھ لیجئے اس کو, آپ انڈر لائن کر لیجئے. آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے, ہمارے بیٹوں نے اور ہمارے خامدوں نے اور ہمارے باپوں نے اور سارے آدمیوں نے تو یہ بات ہی بھلا دی ہے, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. اللہ اکبر. ان الصلاۃ, بے شک نماز, کانت ہے, علی المؤمنین, مومنوں پر, کتاباً, فرض ہے, کتاباً موقوتا, مقررہ وقت پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں پر نماز قائم کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے, وقت مقررہ پر نماز پڑھنا. وَلَا تَهِنُوا, پس نہ تم کمزوری دکھاؤ, فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, کہ نہ تلاش میں دشمن کی قوم کے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب تم ہو تو دشمن کے پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ, ہمت نہ ہارنا. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون, کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں, کما تعلمون, جیسے کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو. کہ تمہیں پرابلم کیا ہے, تم کیوں اتنا گھبرا رہے ہو, جیسے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے. تمہارے پاس تو تمہارا اللہ ہے, تمہیں تو اتنی اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کی کہ تم جیسے شہید ہوگے تم جنتوں میں چلے جاؤ گے, اور اگر تم غازی بن کے لوٹتے ہو تو اتنا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو گے. ان کو کون سا اجر کی امید ہے, وہ کس طرح سے قائم, آخر انہوں نے بھی اپنے گھر چھوڑے ہیں, اپنا مال لگایا ہے, اپنی جانیں لے کے لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہیں, تو تمہیں تو بہت ہمت والا ہونا چاہیے, رائٹ. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, کہ وہ تو تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ, بے شک ہے اللہ, عَلِيمًا حَكِيمًا, کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں پہ کیا کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے.
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انا بیشک ہم، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بیشک ہم نے انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن پاک جو ہے یہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کیا، لتحکم تاکہ آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نازل کیا کہ آپ فیصلہ کریں بین الناسی، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو کہ دکھایا، یہاں پہ اراک جو ہے نا دکھانے کا جو آیا ہے، ایکچولی یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ، اور خیانت کرنے والوں کے لیے اور جھگڑا کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تو بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، اور نہ ولا، اور نہ تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں سے جو یختانون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان خوان اثیما، کہ اس کو جو بہت خائن اور گناہ گار ہے۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصار کے قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے نیبر کے گھر سے دو چیزیں چوری کی، ایک تو اس کی ذرہ تھی جو اس نے چوری کی، اور ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ اب وہ جو تھیلا لے کے پہلے وہ اپنے گھر آیا، پھر اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے تو میرے گھر میں، تو اس نے کیا چالاکی کی کہ وہ تھیلا اٹھایا اور وہ ذرہ لی اور ایک یہودی کے گھر میں جا کے اس کو کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں تم سے کچھ دن کے بعد لے لوں گا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ آ کے اپنے گھر آرام سے سو گیا۔ اب صبح جب وہ شخص اٹھا، جس کا، وہ بھی انصار کے قبیلے کا تھا، جو اس کا نیبر تھا جس کی چوری ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کی ذرہ نہیں ہے اور اس کا جو تھیلا تھا آٹے کا وہ بھی نہیں ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو اپنے نیبر کے پاس گیا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم نے میرا چوری کیا، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ اس تھیلے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہاں جہاں جیسے آٹا لے کے گیا تو اس کو اس کے ڈراپس گرے ہوئے ملے، تو اس نے دیکھا کہ یہ ڈراپس جو ہیں وہ ساتھ والے نیبر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اس کو جا کے جب پوچھا کہ میرا اس طرح سے ہے تو تم نے چوری کی ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم آؤ میرے گھر میں دیکھو، سارا گھر دیکھ لو۔ اس نے جب دیکھا تو اس کو کچھ نہیں ملا، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ پھر اچانک اس کو یہ ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ نشان جو ہے آٹے کے، جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ وہ نشان اس کے بعد جہاں جا گئے تو وہ اس کو فالو کرتا رہا، تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک یہودی کے گھر کی طرف گئے ہیں اور ادھر اس کے اندر وہ آٹا یا جو بھی چیز ہے اس کی وہاں پہ ہوگی۔ اس نے یہودی سے جا کے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا اس طرح سے چوری ہوا ہے تو تم نے چوری کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو چوری نہیں کیا، میرے پاس تو کسی کی امانت ہے، وہ میرے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا۔ اب کیونکہ معاملہ کھل گیا تو وہ جس نے چوری کی تھی اب وہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو چوری نہیں کی، میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پہ الزام آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا اور دیکھا کہ کیونکہ وہ جس بندے نے چوری کی تھی اس کے انصار کا جو قبیلہ تھا وہ اس کے ساتھ سارے مل گئے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ایک بندے کی اس کا قبیلہ جو ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن ہوتی تھی کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو حالانکہ وہ غلط ہوتا یا سچ ہوتا تو پورا قبیلہ اس کو سنبھال لیتا تھا۔ تو اب قبیلے والے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایسے دلائل سے بات کر رہے تھے اور اس طرح سے کہ وہ جو یہودی تھا وہ بیچارہ وہ لگے کہ جیسے وہ جھوٹا ہے۔ اب قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چور جو بندہ تھا اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی بھیجی کہ دیکھو تم جو خیانت کرنے والا ہے، للخائنین خصیمہ، کہ ان کے لیے تم جھگڑا نہیں کرو۔ اب یہاں سے ایک بہت خوبصورت ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں غائب کا علم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جہاں جس وقت چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا اور بتا دیا غائب کی وہ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی جس وقت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے، لیکن ان کو کمپلیٹ ایسے نہیں پتا تھا، تو فوراً اللہ نے وحی کر دی کہ یہ غلط ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ سنبھال لیا۔ اب دیکھیے کہ دوسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تو پس بخشش مانگیے اللہ سے۔ کس بات سے کہا تھا کہ وہ ایک تو نمبر 1 ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ جس نے، کیونکہ وہ مسلمان ہی تھے، جس نے جو دو کبھی آپس میں جو نیبر تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور پھر ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، تو مت آپ جھگڑا کریں، مت ان کی باتوں میں آئیں ان لوگوں کے لیے یختانون، جو خیانت کرتے انفسہم، اپنے نفسوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، ہرگز پسند نہیں کرتا، من کان خوانا اثیما، کہ جو خائن بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ان کو پسند نہیں کرتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خیانت کیا ہے۔ دیکھیے خیانت اپوزٹ اگر دیکھتے ایمانت ہے تو خیانت ہے، کہ جو ایمانت میں خیانت کرتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن اگر آپ خیانت کے اوپر دھوکہ لکھ دیں گے نا، تو آپ کو بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ اگر ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرینڈز ہیں، ہمارے فیملی میں بہن بھائی ہیں، یا کوئی بھی ہمارے اراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ ہم سے بڑے کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے معاملہ ہوا تھا، تو تم کسی کو نہیں بتانا، اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیٹ میں کچھ ہونے لگتا ہے، ہم فوراً وہ بات نا اپنی دوسری دوست کو بتا کے کہتے ہیں دیکھو تم کسی کو نہیں بتانا، یہ بات ایسے ہوئی ہے۔ اکثر ہو جاتا ہے نا، جب تک ہمیں اچھے سے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اکثر اب آپ ایک فارمولا یوز کرنا شروع کر دیں کہ کسی کو جب آپ اپنی بات بتائیں تو اس کو یہ یاد بھی کرا دیں کہ دیکھو یہ بات تمہارے پاس میری امانت ہے، قیامت کے دن اگر خیانت کی تو میں آ جاؤں گی تم سے پوچھنے، تو کبھی نہیں بتائے گی، پھر وہ ڈر لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یوزلی عام طور پہ ہم بات بتاتے ہیں، ابھی ایک بات بتاتا ہے تو ہم فوراً دوسرے کو بتا دیتے ہیں، وہ تیسرے کو بتا دیتے ہیں، اسی سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ ایکچولی کیا خیانت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک جاب کرتے ہیں، آپ کو جاب پہ کسی نے رکھا ہے، آپ ان کے سامنے تو بڑے اچھے سے کام کر رہے ہو، بھاگ دوڑ کے کام کر رہے ہو، لیکن اگر وہ باس آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ اس کام میں خیانت کر دیتے ہو کہ ٹھیک ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب دیکھیے کہ خیانت کس ہمارے دن میں ہم جتنے کام کرتے ہیں، ہمارا لین دین، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں، ان میں ہمیں کتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اللہ نہیں پسند کرتا، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان خوانا اثیما، کہ جو خائن ہے اور بڑا گناہ گار ہے، اور گناہ گار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طرح سے بس آپ دعا کیجئے کہ جتنی ہمیں قرآن میں سمجھ آتی ہے نا، ہم اپنی ایک ایک چیز ہجرت کراتے رہیں اپنے اندر سے، ہم جہاد کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوششیں دیکھنی ہے، اللہ نے نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے کتنے نہیں، اللہ کو ہمارے ارادے پسند ہوں گے، ہمارے کامیابی انشاءاللہ جب ہم اللہ کی راہ میں ارادے کر لیں گے، ہم نیکی کے کام میں بھاگنے والے ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 1 قدم آگے بڑھو گے، میں 10 قدم آگے بڑھوں گا۔ تو ہمیں اس بات پہ پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لیں گے، اور جب بھی ہم ارادہ کریں گے، کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کے راز کو اپنے اندر رکھ لینا اور کسی کو نہ بتانا، یہ کوالٹی جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو بہت بڑے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اس پہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی جتنی نشانیاں، سورہ بقرہ کے شروع میں آپ دیکھیے کہ جب ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں، اور ایک ایک نشاندہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی، اور اس کے بعد یہاں پہ تو یہ ہمیں کیوں بتانے کی ضرورت تھی کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسی بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے،
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जिसमें ये बीमारियां हैं वो दर्क में होगा, दोज़ख के आखिरी दर्जे पे होगा, जिससे दोज़ख खुद भी पनाह मांगती है। तो फिर हमें वो बीमारियां अपने अंदर से निकालनी होंगी ना। और अब देखिए कि उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो 4 चीज़ें बता दी कि अगर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर है तो अब तुमने क्या करना है। नंबर 1 तुमने तौबा करनी है। फिर उसके बाद नंबर 2 ये बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि देन तुमने अपनी इस्लाह करनी है तौबा करके कि अब इसके बाद नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम इस्लाह भी कर रहे हो तो कहाँ से तुमने ये इस्लाह लेनी है, तुम्हें कहाँ से पता चलेगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि इस कुरान को तुम मजबूती से थाम लो, ये अल्लाह की रस्सी है। और फिर इसका थामने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अब अखलसू, कि अब खालिस हो जाओ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। ये 4 चीज़ों के बताने के बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सायत पे आते हैं जो इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह कहते हैं कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, कि क्या अल्लाह को क्या है, अल्लाह को क्या पड़ी है कि ऐ लोगों कि अल्लाह तुम्हें अजाब दे। इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र अदा करने वाले हो जो वो आमन तुम, और तुम ईमान ले आओ। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो तो बड़ा कदरदान है और बहुत ज़्यादा इल्म वाला है। अब देखिए सबसे पहले तो इस बात को देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने प्यार से जो ये बात कहते हैं कि ऐ लोगों अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें अजाब दे। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वो 2 चीज़ें बताई कि अजाब क्यों नहीं आएगा। अब देखिए हमारी ज़िंदगियों में कितनी परेशानियां आती रहती हैं ना। कभी हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये कहीं हमारे गुनाहों की वजह से आ रही है, कभी हम कहते हैं अच्छा ये वजह है, ये अजाब आ रहा है क्योंकि ये बला जो हम पे नाजिल हुई है ये अजाब आ रहा है कौम के ऊपर, ये वायरस अगर आ गया तो ये अजाब है। तो अजाब की डिफरेंट किस्में हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये चीज़ का हमें एहसास होता है कि हमसे कोई गुनाह हो गया, हमने कोई गलत काम कर दिया जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे ये अजाब भेजा है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी खूबसूरत बात कहते हैं कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें अजाब दूँ अगर तुम शुक्र गुजार बन जाओ। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये 2 चीज़ें जो अगर हम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे नाराज़ नहीं होंगे, हम पे कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुश्किल नहीं आएगी। तो फिर हमें उसको जानना ज़रूरी है ना। अब शुक्र क्या होता है कि शुक्र कहते हैं कि थोड़े चारे पर सब्र करने वाला ऐसा जानवर जो कम चारा खाए और हशाश बशाश रहे, यानी कोई शिकायत नहीं कर रहा, ऐसा जानवर जो होता है वो शुक्रगुजार होता है। और शुक्रगुजार कहते हैं कि इनामात करने वाले की मोहब्बत का दिल में घर कर जाना और जिस्म के सारे हिस्से मशकूर की अतात में लगा देना और ज़ुबान से हर वक्त उसकी हम्दो सना पेश करना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि या रब्बल आलमीन मुझे ऐसी कोई नेमत जो सबसे छुपी हुई है आप वो मुझ पर ज़ाहिर कीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम को कि दाऊद ज़रा सांस लो। उन्होंने सांस लिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मेरी इस नेमत को जो सारा वक्त जारी और सारी है तुम कैसे शुमार कर सकते हो। देखिए आप सिर्फ अपनी आँख को देखिए, उसका झपकना देखिए कि अगर हमारी आँख सिर्फ 1 मिनट के लिए झपकना छोड़ दे, हमारी आँख खुश्क हो के उसकी बनाई ख़त्म हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की कैसी कैसी नेमतें हम पे। मुझे याद है एक दफ़ा मेरी एक काम पे मेरे एक कस्टमर आई थी तो मैंने नोट किया कि उसकी आंख से मुसलसल जैसे पानी निकलता है, तो उन्होंने टिश्यू हाथ में पकड़ा हुआ था, वो आंख साफ़ करती रह रही थी। तो आई थॉट कि एलर्जी का सीज़न है तो मे बी उसको एलर्जीज हो रही हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो आई सेड के आदत होती है ना कि अच्छा आप ये खा लो तो आप ऐसे करना, तो आई सेड कि आपको एलर्जीज हो रही हैं। तो उसने कहा कि नहीं आयशा, मेरी आँख जो है ना इसमें से मुसलसल पानी निकलता है और उसकी वजह से मेरी बिनाई पे असर हो रहा है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह की छोटी छोटी नेमतें, अपने हाथ पाँव, चलना फिरना, खाना, देखना, उठना बैठना, नींद आना, हर नेमत को देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी नेमतें।
اور کیا صرف ایک تسبیح سے ہم پڑھ لیں کہ چلو جی الحمدللہ کی تسبیح کر لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کر لو، کافی ہو سکتا ہے کیا؟ ہماری نیکیاں اس قابل کہاں ہوں گی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سودے کس کے جنت کے کر کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں بھیج دے بیکاز ہمارے یہ عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں اپنی رحمت سے بھیجیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ اگر کبھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی آپ اپنے شہر کے گزرتے ہیں نا تو اب بھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی محسوس کیا کیجئے اس وقت کو، کیونکہ دیکھو ہم تو بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں نا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تیزی سے اپنے کام کی طرف چلے گئے، کسی کو ملنے گئے، ہم نے ہاسپٹل کو کراس کر دیا۔ کبھی میری ایک دفعہ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میری ایک بہت پیاری دوست تھی نصرت، جب وہ بیمار تھی بہت زیادہ تو ہم ہاسپٹل میں اکثر جایا کرتے تھے اس کو ملنے، تو میں یہ سوچتی تھی کہ دیکھو یہ ہمارے شہر کا ایک ہاسپٹل ہے، بے شمار بہت بڑا ہاسپٹل تھا، بے شمار چھوٹے چھوٹے کمرے، اور ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ، ہر کمرے میں اتنی سیڈنس ہوتی تھی جس کی کوئی حد نہیں، کہ وہاں جا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہنسی انسان اپنی بھول جاتا ہے، کہ ہم دیکھو کہ ہم تو چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات سے بھرے ہوئے لوگ۔ کبھی محسوس کیا کیجئے کہ اسی شہر کے کچھ لوگ اس کے اندر ہیں اور اسی شہر کے کچھ لوگ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے علاوہ مسلمان، دیکھیں سب سے بڑی بات کہ مسلمان کے گھر میں ہم لوگ مسلمان ہیں نا، ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں جی ہاں ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو یہ وہ، لیکن آپ دیکھیے جو کنورٹ ہوتے ہیں نا مسلمان، کبھی آپ ان کی ہسٹری پوچھا کریں۔ ابھی لاسٹ ویک میں کسی سے ملی تھی، اتنی نائس اور ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ کنورٹ ہوئی مسلمان، اس کے پورے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اینڈ شی واز ٹیلنگ می، شی سیڈ عائشہ آئی ایم ویری ہیپی، الحمدللہ الحمدللہ مجھے میرا اللہ مل گیا، مجھے اسلام مل گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی آیات یاد کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتی ہے، نماز سیکھ رہی ہے، کبھی کوئی چیز سیکھ رہی ہے۔ آپ کین یو امیجن، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار ایک اتنا خوبصورت، وہ بتا رہی تھی مجھے جیسے وہ اس نے پکچرز دکھا رہی کہ جس طرح کے گھر میں وہ رہتی تھی، اس کا گھر کیسا تھا، اس کا کمرہ کیسا تھا، اس کے لو ونز کیسے تھے، سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والی بن گئی تھی۔ اب دیکھیے ہم تو کتنے نصیب والے، اتنی بڑی ہم خود سے اپنی مرضی سے تو اسلام میں نہیں آئے ہیں نا، ہمیں تو یہ اللہ کا کرم تھا ہم پہ، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا انعام تھا ہم پہ، اور اس پہ شکر ادا کرے تو کم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ آپ کبھی امیجن کریں، اب امریکہ میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی نوک کر رہا ہے اور آ کے کوئی مانگنے لگا چیز، لیکن مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو اکثر فقیر آتے تھے، کیونکہ اب تو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اگر ایسے گھروں میں ہیں تو وہاں تو میں بھی آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو ایسا، لیکن جب آپ محلوں میں رہتے ہیں تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کس طرح سے جب کوئی فقیر آتا ہے نا مانگنے کے لیے، جب وہ دروازے پہ نوک کرتا ہے تو جو اندر والا انسان ہے، کبھی وہ سوچے اس وقت کہ وہ اپنے اچھے آرام دہ گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کھاتا پیتا انسان، دیکھیں وہ جو مانگنے آیا وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے بندے کی کہ اس وقت انسان کا اس بندے کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت عائشہ کی بات کہ جب وہ دینار کسی کو دیتی تھی تو اس کو خوشبو لگا کے اس کو اتنے پیار سے دیتی تھی کہ یہ اس بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میرے رب کے پاس جاتا ہے۔ تو جب دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے اس انسان کو دے دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ دیکھو تم میں کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں کہ تم کسی کو وسیلہ بن رہے ہو کسی کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ تھے تو ان کو کہتے ہیں کہ اے معاذ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، محبت کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کہنا نہ بھولنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری بھی ہر نماز کے ختم ہونے پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور دیکھیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس 2 سواریاں ہوں، ایک صبر اور ایک شکر کی، تو مجھے اگر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ میں نے کس سواری پر بیٹھنا ہے تو میں کبھی ڈیسائیڈ نہ کر سکوں، کیونکہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں شکر ادا کرنے کی، کیونکہ یہ آسان مقام نہیں ہے۔ اور سورۃ نبأ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ کیا میں نے پہاڑوں کو اس کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا کہ زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلتی؟ کیا میں نے تمہارے جوڑے جوڑے نہیں بنائے ہیں؟ کیا میں نے رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ اور دن کو معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا میں نے تمہارے اوپر 7 آسمان اوپر تلے نہیں بنائے اور اس کے اندر ایک چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، کہ وہ جو موسلا دار بارش ہوتی ہے وہ تمہارے لیے اناج پیدا کرتی ہے، تمہارے لیے سبزہ پیدا کرتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گھنے باغات پیدا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، کہ جو فیصلے کا دن ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ اس دن تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو بتانا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے۔ تم تھوڑی سی نیکی لے کے آؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا دیں گے، اور وہ جانتا ہے تمہاری نیتوں کو۔ ان شکرتم او آمنتم، اگر تم ایمان لے آتے ہو، اگر تم شکر گزار ہوتے ہو تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے۔ چھٹے پارے کی یہ پہلی آیا ہے، لیکن سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 کر رہے ہیں، جس میں اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کون سا ادب سکھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ لا یحب اللہ، کہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اس آیہ کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ذرا رک کے سوچئے کہ میرے رب کو کیا پسند نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے نا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے۔ تو جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ماں کے ساتھ اندازہ کیجئے کہ ایک ماں اکثر ہمیں روکتی ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن کچھ چیز پہ اگر ماں رک کے کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ برائی کو کھلے عام کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے کہ بلند آواز میں کیا جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ادب سکھا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی بری چیز دیکھیں، کوئی کسی کی کوئی بری عادت دیکھیں، کوئی کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اشتہار نہ بنا دیں۔
ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم ہیوسٹن میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں گھر میں اس کے بیٹے کی یہ بات یا اس کی بہو کی یہ بات یا اس کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، اور اگر آپ اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں تو آپ پوری خبر اس کو دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے تم نہ کسی کو بتانا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اپنی کسی دوست سے بات کرے گی، وہ اس کو کہے گی اچھا یہ بات میں نے ایسے سنی ہے لیکن تم آگے کسی کو نہ بتانا۔ اور وہ بات ہوتے ہوتے کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسی بات جب ہم اپنے کلوز فرینڈ میں کہتے ہیں نا، فار ایگزامپل یہ تو دور کی بات میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، فار ایگزامپل ہم 4-5 لوگوں کا گروپ ہے، اگر کسی ایک دوست کی بات ہے وہ ہم دوسری سے کرتے ہیں، وہ اس سے کرتے 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 وہ گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے اور پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہے، پھر اس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ بات تم نے کیوں کہی تھی اس کو، وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کہی تھی، وہ پہلے اس نے سٹارٹ کی تھی، اس پہ کتنے پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس بات کو۔ وہ زمانہ اچھا تھا جب فون نہیں ہوتے تھے، فون ہوتے بھی تھے تو اتنے ایکسپینسو ہوتے تھے کہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا تھا، اور مزہ کی یہ بات ہے کہ پھر جو امپورٹنٹ بات ہوتی تھی نا جلدی 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 وہ کر کے پھر فون رکھ دیا جاتا تھا۔ اب جب سے یہ فون فری آ گئے ہیں تو پھر تو فون کون رکھے، اور جب سے واٹس ایپ آ گیا تو پھر تو امریکہ اور پاکستان میں بات کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا کہ کوئی بل تو آنا کوئی نہیں، اور پھر وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں باتیں کرنا پھر پورے دن کی کہ آج یہ ہوا تھا۔ اور اگر تو سسرال میں رہتے ہیں تو پھر تو اللہ اکبر کہ یہ آیت جو ہے نا یہ فریج کے اوپر لگا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی غلط بات کوئی بری بات اگر ہو بھی جاتی ہے گھر میں تو اس کو اشتہار نہ بناؤ۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اصل بات کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کسی کے اندر کوئی بری بات آپ دیکھتے ہیں، اگر دیکھو غیبت نہ کرو، چغلی نہ لگاؤ، کسی پہ تان نہ کرو، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑی بات ہے کہ پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں یاد ہے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پہلے مومنوں کی اگزامپل تھی، پھر اس کے بعد منافقین کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسق کا ذکر کیا تھا۔ فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں لیکن کھلے عام کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دس از آور اون لائف، ہم جو مرضی کریں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل کس کی دی تھی کہ مچھر کی اگزامپل دی تھی کہ وہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، وہ پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں۔ اب پھر آگے ایک ایکسیپشن اللہ نے دی ہے کہ الا من ظلم، مگر وہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ تو یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ ظلم مینز کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی نے برا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کو برا کہہ لو۔ اگر اے ہے اور بی ہے، اے نے ایک کو برا کہا، بی نے اس کو برا کہہ دیا، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اگر اے نے آپ کو برا کہا اور بی نے آ کے آپ کو اے بی سی ڈی ای ایف جی آپ کو پورے خاندان کی بات سنا دی تو پھر وہ مظلوم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مظلوم کافر بھی ہو، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا مشرک بھی ہو نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے نا وہ 7 آسمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ آگے دیکھیے کہ پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ادب یہ سکھایا کہ جس پر ظلم ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کے گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی لڑائی ہے یا اتنی لڑائی بڑھ گئی، یا بیوی کیا اگر پہلی آیت دیکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی بری بات ہے تو اس کو نہیں بتانا، تو اب وہ کسی کو نہ بتائے۔ اب اگر وہ بتاتی ہے تو کیا وہ ہر جگہ بیٹھ کے بتائے، ہر دوست کو بتا دے، ہر رشتہ دار کو بتا دے، اپنے سسرال کی باتیں، اپنے میاں کی باتیں؟ یوزلی شادی کے بعد آپ دیکھیں یہ چیزیں کتنی عام ہو جاتی ہیں نا۔ لیکن یہاں پہ ادب کیا سکھایا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے نا تو اس کی بات اس کو بتاؤ جو اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے، جو اس مسئلے میں بہتری لا سکتا ہے، جو اگر فار ایگزامپل آپ نے ظلم ہوتا ہے اور آپ کسی کو بتا رہے ہو تو وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ کرو، اس کی اجازت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے بھی ہیں، خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔
देखिए अल्लाह की ये सिफ्त जो है ना, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों लेके आए हैं कि देखो अगर तुम बुराई करोगे, किसी के बारे में गलत बात करोगे, तो अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह को सब पता है, और फिर अलीमन है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह को पता है कि तुम क्या कर रहे हो, आखिरत में तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हम जो भी लफ्ज़ अपने ज़ुबान से निकालते हैं, अब देखिए कई दफ़ा ये होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता, हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप देखें फेसबुक में, आप अपने देखें कि कोई लोग अपनी पिक्चर्स डालते हैं, वो ऐसी जगहों पे हैं जो अल्लाह की मना की हुई जगह हैं, जो अल्लाह की ऐसी जगहों पे नाराज़ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला शो करते हैं कि ऐसी जगहों पे नहीं जाओ, ऐसे महफिलों में नहीं बैठो, और आप उसकी पूरी मूवी बना के, इश्तिहार बना के आप फेसबुक में लगा देते हैं कि जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लें कि ये करने में कोई बुरी बात नहीं है, हम भी कर रहे हैं। इश्तिहार ना बनाओ। देखिए एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी के बारे में बात की, डरने वाली बात ये होती है कि हमें नहीं पता, हमने तो फलां से सुना था और हमने आगे डिलीवर कर दी। आप देखिए व्हाट्सएप पे क्या होता है, 1 सेकंड लगता है, टिक 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 टिक, वो 5 लोगों को आगे हम भेज देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि ये तो फिर अगर हम चुगली लगा दें किसी को और अब हम माफ़ी मांगने जा रहे हैं, हमने किसी के साथ ज़्यादती कर दी, तो बात असल थी ही नहीं। तो अगर आपने 1 to 1 किसी के साथ ज़्यादती की है ना, अगर आपने उसके बारे में कोई ऐसी बात की है जो ठीक नहीं है, तो आप 1 to 1 माफ़ी मांगेंगे। अगर आपने ग्रुप में की है, अगर वो बंदा नहीं था, आपने उसकी चुगली लगा दी, लेटर ऑन आपको एहसास हुआ कि ये तो मैंने गलत कर दिया, तो आपको ग्रुप में बैठ के उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने मीडिया में बैठ के कोई बात की है, मीडिया टीवी पे तो हम लोग सारे नहीं आ रहे ना, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने अपने व्हाट्सएप में लगा दिया है, हमने अपने कोई मूवी में ऐसी बात कर दिया आके, या हमने वो वीडियो चला दी है, तो फिर आपको सबके सामने उसी तरह से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम तो छोटे से एंगल से देखते हैं ना कि कोई बात नहीं, ये तो बात ऐसी हुई थी, मैंने तो अपनी उस दोस्त को बता दी थी, फिर मैंने अपनी बहन को बता दी, फिर उसके बाद अम्मी से बात हुई थी, मैंने उनको बता दी, उसके बाद उससे बात हुई थी, उसको बता दी, तो मैंने थोड़ी सबको बताई है। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर देंगे क़यामत के दिन अगर हम तौबा करेंगे, लेकिन इंसानों के हकूक़ कौन माफ़ करेगा? ये बिल्कुल वही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। इन तुबदू खैरन, अगर तुम जाहिर करते हो कोई भी नेकी को, कोई भी फॉर एग्जांपल हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो है ऐसी चीज़ें जो हम जाहिर करके पढ़ते हैं, औ तुख्फू हो, या तुम उसको छुपा लेते हो, किसी को नहीं बताते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे अखलाकियात का जो सबक हमें मिल रहा है कि जब हम फ़र्ज़ इबादत करते हैं ना, तो उसको आप बेशक ज़ाहिर करें, क्योंकि आप नमाज पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आदमियों को तो जमात के साथ नमाज अकीमुस्सलात है कि नमाज पढ़नी है, तो वो तो नहीं छुप सकती है। रोज़ा रखेंगे तो फैमिली के साथ आप रखते हैं, हज पे जाते हैं लोगों के साथ, ज़कात होती है तो आपने किसी ना किसी को देनी है तो पता लग जाता है। तो जो हमारी फ़र्ज़ इबादत होती हैं वो हमारी ज़ाहिर होके होती हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो हमारी नफली इबादत होती है ना, वो आप हमेशा कोशिश किया कीजिए कि उसको छुपा के करें। फॉर एग्ज़ाम्पल तहज्जुद के नमाज़ पढ़ते हैं आप, या आप नफल है, आपने रोज़े रखे, नफली रोज़े रखे, यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपने नफली रोज़ा रखा, आपकी कोई दोस्त है, अगर आपको आप पार्टी में है, आप फ्रेंड्स के पास किसी भी वजह से उसी हालत में आप चले गए हो और वो आपको पेश कर रही है, खाने के लिए कह रही है कि आप खाना खा लो, तो बजाय इसके कि आप ये कहो कि मेरा रोज़ा है, आप रोज़ा तोड़ लो, क्योंकि नफली रोज़ा तोड़ सकते हैं। अगर आप रोज़ा खोल लेते हो, उधर खा लेते हो उसके साथ, इंस्टेड ऑफ उसको बताने के। अब जब मैंने ये वाली हदीस पढ़ी, मैं खुद शॉक्ड हो गई थी कि रोज़ा क्यों खोले, अगर बता देते हैं उसको। लेकिन आप देखिए कि पता है क्या होता है कि लोगों के दरमियान में एक बात होनी शुरू हो जाती है, अगर कि ये तो इतने रोज़े रखती है, ये तो माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ती है, लोग आपको फिर उस लेवल पे समझना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा इंसान इतने गलतियां भी हो जाती हैं, इंसान से गुनाहगार इंसान होता है, लेकिन दूसरा इंसान आपको इतनी हाई लेवल पे पहुंचा देता है कि आपकी छोटी सी गलती पे भी फिर वो ताना नहीं जैसे देते, नमाजें तो इतनी पढ़ती है, देखो ज़रा हरकतें इसकी कैसी हैं। अब देखिए इसकी डेप्थ आप फील करके देखिए इस बात की
کہ جب ہم نفلی عبادت کو چھپاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا ہے یہ. لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرتے ہو وچ از ہماری فرض عبادت ہے، یا پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہو کہ اگر میں یہ ایسے کروں گی وہ سن رہی ہے تو وہ بھی کرے گی، اگر کسی اور کو پتہ چلے گا تو وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں او تعفو، اور اگر تم درگزر کر دو عن سوء، کسی برائی کو. آگے پہلے پڑھا تھا نا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو پھر تم کر سکتے ہو، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو معاف کر دیتے ہو، اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اگر تمہارا دل دکھایا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا، تو یہ تو پھر بہت بڑا درجہ ہو جاتا ہے. یہ مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین مجھے وہ درجہ ادا کر دے. کیونکہ دیکھیں جو عمل ہے ہم کیوں کریں، ہم لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہے. جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اجر تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دینے ہیں، تو ہم نے کیوں ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیں گے. اور اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو دیکھیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بڑی قدرت رکھنے والے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بدلہ لے سکتے ہیں. اللہ کو کون روکے گا؟ وہ اگر کوئی انسان دیکھیں، ہم اپنی حالت دیکھیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بدلے لیتے ہیں ہم سے؟ کیسے ہمیں موقع دیتے ہیں؟ یہ سیکھنے کی بات ہے. یہ اللہ کی صرف جو اللہ اس سینٹنس میں لے کے آئے ہیں نا، اس آیا میں لے کے آئے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ظاہر کرتے ہو نیکی، اگر تم چھپا کے کرتے ہو، لیکن اگر تم کوئی برائی تم سے کرتا ہے، اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ صفت لائیں کہ دیکھو میرا یاد رکھ لو پھر اس بات کو کہ میں تو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لے رہا ہوں. میں موقع دیتا ہوں. دیکھو مشرک کو دیکھیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو قدرت کے باوجود نہیں کرتے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ جو ظلم کرتا ہے ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ ہم بدلہ لے لیں، لیکن دل میں تو نفرت آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کل کو جب تم میرے پاس آؤ گے، میرے سے اپنے وہ گناہوں کی معافی مانگو گے، تو پھر یہ بات یاد کر لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس وقت میرے بندے نے تم سے معافی مانگی تھی تو تم نے کیا کیا تھا. تو دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنے بڑے حوصلے کر دے کہ جنہوں نے ہم پہ زیادتی کی ہے ہم ان کو معاف کرنے والے بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا سکیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اب یہ تو وہ لوگ ہو گئے نا جو مشرک ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کافر ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. اب نمبر 2 دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا، کہ وہ تفریق کر دے، بین اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا بین اللہ، کہ وہ اللہ ورسولہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کر دیں. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، دس از اے نیو فتنہ، کہ حدیث ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرق کر دو. اب فرق کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم اس کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم حدیث کو نہیں مانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو، اس کی پیروی کرو. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھیں گے تو پیروی کیسے کریں گے؟ آج کیا ہے ہمارے پاس پیروی کے لیے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے،
ہمیں حدیث کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کیسے لکھی گئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا بنے تھے جب حدیث لکھی گئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے امام بخاری کون تھے، امام مسلم کون تھے، یہ سارے جو محدثین تھے انہوں نے حدیثیں کیسے لکھی تھی۔ اور جب پتہ نہیں ہوتا تو لا علمی میں پھر ہم جتنی بڑی مرضی بات کہہ دیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 150 سورۃ النساء میں۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائے بِبَعْضٍ بعض پر، وَنَكْفُرُ، اور وہ انکار کرتے ہیں بِبَعْضٍ بات کا، کہ کچھ حصے پر تو وہ کہتے ہیں ایمان لائے اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے کتنے کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ اتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ آیا جو ہے یہ آج کل کے زمانے میں تھوڑی اس پہ عمل ہو سکتا ہے، یہ تو اس زمانے میں لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں تھی، اور یہ تو کلچر تھا، ان عربوں کا کلچر تھا، یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج کل کے زمانے میں تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، انکار ہی کر دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری کم علمی کی وجہ سے اگر ہم نے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں پڑھا تو ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا۔ لیکن اگر یہ انکار ہی کر دینا، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، وہ چاہتے ہیں اَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لے بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے درمیان کی کوئی راہ بنا لے، تاکہ لوگ ان کو مومن ہی سمجھے، لوگ ان کو مسلمان ہی سمجھے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن کی ایک حکم کا انکار کر دینا، ایک یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے سمجھ آ جائے، میرے پر عمل کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حکم ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو یہ انکار کر دینا کفر تک لے جاتا ہے انسان کو۔ یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی نیا دین بنانا چاہتے ہیں، وہ درمیان کے راستہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم مانے بھی کچھ حکم مان لیں اور کچھ حکم نہ مانے اور رہیں بھی ہم مسلمان۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 151 میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، کہ یہ حق کا پکے سچے یہ کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، یہ پورا جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، یہ آیت نمبر 150 کی تینوں چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی، ایک تو وہ تھے جو اللہ اور رسول کا انکار کر دیتے ہیں، نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو نبی جو رسول ہیں ان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق کر دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آیات کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو لکھی نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ پکے سچے کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَعَاتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہم نے لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے عذابًا مہینہ، کہ ان کے لیے ذلت کی مار ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سوچے، بہت سوچ کے قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بہت سوچ کے بات کیا کیجیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا، اور وہ نہیں تفریق کرتے، بین احد منہم، کسی ایک کے درمیان، اولئک، یہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم، ان قریب دے گا انہیں، اجورہم، ان کا بدلہ، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، کہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب دیکھیے یہ آیت بالکل آپ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیت یاد کر لیجئے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ وہ کسی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب ان کو بہت بدلہ دے گا اور اچھا اجر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
आगे देखिए आयत नंबर 153 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यस आलुका अहलुल किताबी, के सवाल करते हैं आपसे अहले किताब जो हैं अन के तो नज़िला के उतार लाएं अलैहिम उन पर किताबन कोई किताब, एक किताब मिनस समाई आसमान से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब की सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं, बहुत मुख्तसर तरीके से बयान किया, लेकिन क्योंकि इसका हम पूरी डिटेल सूरत बकरा में पहले पारे में पढ़ चुके कि वो क्या क्या करते थे, और वही बात यहाँ पे दोबारा आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनका पहले तो मुतालबा ये था कि आसमान से हमारे लिए किताब ले। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो तो कोह तूर पर गए थे, तो किताब के वो तख्तियों की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एकदम से पूरे अहकामात दिए थे। तो उनको ये था कि ये क्या, कभी एक आयत है, कभी दो आयत है, कभी इस तरह से बार बार कहते हो कि नाजिल हो रही हैं, तो हमें एक ही दफ़ा में किताब नाजिल कर दो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही बता रहे हैं, आगे आप जब पढ़ेंगे, कि इन्होंने यही हरकत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए की थी, क्योंकि इनका दिल खालिस नहीं था। ये इसलिए नहीं कह रहे थे कि उनको किताब की सूरत में ला दो तो हम ईमान लेंगे, इनके दिल में खोट थी, इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं फ़क़द सालू, अलबत्ता तहकीक उन्होंने सवाल किया था मूसा अलैहिस्सलाम से, अकबरा, इससे भी बड़ा। और क्या सवाल किया था, मिन ज़ालिका, इससे, फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा था आरिनल्लाह, कि हमें दिखाइए अल्लाह, जहरा, कि हमें सामने दिखा दीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये डिज़ायर करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दिखा दे, इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अजाब नहीं दिया था। क्योंकि अगर ये कहना अजाब की बात होती तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा था ना कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। बात ये थी कि इनकी नीयत साफ नहीं थी। उनको ये पता था कि अगर हम कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमें अल्लाह दिखा, तो मूसा अलैहिस्सलाम तो दिखा नहीं सकेंगे, तो हम कहेंगे कि आप तो झूठे हैं। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी वो खोट जो थी वहाँ बयान कर दी। फ़ाख़ज़तहुमुस्साइक़ातु, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तो जब उन्होंने ये मुतालबा किया था तो उनको पकड़ लिया एक कड़क ने बिजली की, बिज़ुल्मिहिम, उनके जुल्म की वजह से। जुल्म क्या था उनका, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। उन्हें यह था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको किसी तरह से हम झूठा साबित करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुम्मा, फिर सुम्मत्तख़ज़ू, फिर उन्होंने बना लिया इजला, बिछड़े को माबूद बना लिया, मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, कि उनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ गई थी। ये भी वाक़या आपने, ये सारे वाक़या आपने सूरत हमने जो पहला पारा पढ़ा था उसके अंदर हमने पूरी डिटेल में पढ़े थे कि क्या हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बय्यिनात कौन सी थी, कि पहाड़ जो समंदर था वो दो हिस्से में हो गया था और इन्होंने अपनी आँख से सारा कुछ देख लिया था, और फ़िरौन के साथ जो कुछ हुआ था वो इन्होंने अपनी आँख से देखा था। किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी निशानियाँ इनको दिखाई थी। देखिए निशानियाँ आ जाने के बाद जब इनकार करें तो अल्लाह का अज़ाब आ जाता है, लेकिन अगर निशानियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसे इंसान नहीं देखता तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को मोहलत देता रहता है। अब यहाँ तो इन्होंने निशानियाँ देख ली थी कि क्या हुआ था, किस तरह से जो पूरा समंदर दो हिस्सों में हो गया था, ये आगे आके वादी यती में आ गए थे और फ़िरौन की पूरा लश्कर कैसे डूब गया था उसके अंदर। तो अब भी उसके बाद इन्होंने क्या किया कि रास्ते में फिर इन्होंने जब कोह तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो पीछे बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि उन्होंने बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी। फ़अफ़ौना अन ज़ालिका, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर अल्लाह ने उनको इससे भी दरगुजर कर दिया, उनको माफ़ कर दिया। व आतईना मूसा, और दिया हमने मूसा को सुल्तानन मुबीना, के बड़ा वाज़े गलबा दिया था। अब आयत नंबर 154 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी एक और नाफरमानियों का जिक्र बयान करते हैं कि वरफ़अना, और बुलंद किया, उठाया हमने, फ़ौक़हुम, उनके ऊपर, अतूर, कोहे तूर पहाड़ को। क्यों उठाया था, बिमीसाक़िहिम, इनके पुख्ता अहद लेने के लिए। अब किया क्या था इन्होंने कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर से वापस आए हैं और वो जब आके उन्होंने शरीयत पेश की उनको कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं, इन्होंने कहा ये तो बड़े मुश्किल हैं, हमसे तो इस पे अमल नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोह तूर पहाड़ इनके ऊपर मुअल्लक़ कर दिया कि पकड़ो इसको और इस पे अमल करो।
اگر تم عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. تو انہوں نے ڈر کے مارے سمینا واتانا کر لیا اور بعد میں پھر انکار کر دیا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایک اور نافرمانی بیان کرتے ہیں. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے لہم انہیں ادخلوا الباب کے داخل ہو جو دروازے میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ کو یاد ہے تو وہ وادی تیم میں تھے یہ لوگ اور وہاں پہ من و سلوہ اتر ہے, اتنی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بور ہو گئے یہ بٹیر کھا کے اور من و سلوہ کھا کے, ہم نے اب دالیں اور ترکاریاں کھانی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ جاؤ واپس اپنے شہر میں جو مصر سے, کیونکہ یہ نکل کے آئے ہوئے تھے نا, تو مصر میں جاؤ. تم جیسے داخل ہوگے بالکل تھوڑی سی جھڑپ ہوگی اور تم انشاءاللہ فتح تمہیں مل جائے گی, اور تم شہر میں چلے جاؤ گے, اور جب تم دروازے میں داخل ہوگے تو تم ہتتن یعنی اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے کیا کیا تھا, اس نے انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم تو گندم کھانے جا رہے ہیں, تو ہنتتن یعنی گندم اس طرح سے کہہ کے مذاق کرتے ہوئے داخل ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ نافرمانی کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے لہم ان سے لا تعدو کہ نہ تم زیادتی کرنا فی سبت کے بارے میں, وَأَخَذْنَا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقاً غلیظا اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا. اب دیکھیے کیا تھا, یہ ان کا امتحان تھا نا. اب وہ جو مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ اس لیے تو نہیں تھا کہ مچھلیاں کوئی زہریلی ہو گئی تھی یا مچھلیوں کو کوئی کانٹے نکل آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سمینا و اطانا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ان کو منع کیا گیا, اور ہوتا کیا تھا کہ اسی دن آزمائش اتنی سخت تھی کہ اسی دن مچھلیاں جو ہے, کیونکہ ان کا یہ کاروبار تھا, وہ مچھلیاں لیتے تھے اس کو بیچتے تھے, وہ مچھلیاں ابل کے آتی تھی, اتنی مچھلیاں آتی تھی اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا. اب یہ کیا کرتے تھے, چلاکی کیا کرتے تھے کہ اب نیٹ لے کے تو وہ اس کے گڑا کھوتے تھے, ادھر ایک نیٹ لگا دیتے تھے, اور جیسے پانی اچھل کے آتا تھا اس میں مچھلیاں جو ہے وہ اس کے اندر نیٹ میں رہ جاتی تھی, پانی بہ کے واپس چلا جاتا تھا. پھر اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑتے تھے کہ نہیں ہم نے اس دن تو نہیں پکڑی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کیا کرتے ہیں. اور پھر ان کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ تھے جو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, ہم ایسے نہیں کر سکتے, بالکل انہوں نے منع کر دیا. اور وہ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم کرتے ہو, تم غلط کرتے ہو. اور پھر ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تو نہیں کر رہے نا, کوئی بات نہیں, اب یہ کر رہے ہیں تو کرتے رہے, اب ہم ان کو کیا کہیں. اور پھر ایک گروہ تھا جو یہ کر رہا تھا. تو ان کی سزا کیا تھی آپ کو پتہ ہے, صرف بچا وہ گروہ تھا جو منع کرتا تھا اور خود بھی نہیں کر رہا تھا. جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا اور خود نہیں کر رہے تھے, یہ جو لوگ کر رہے تھے, ان دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا سزا کے طور پہ. اللہ اکبر. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکا عہد دیا تھا اور انہوں نے پھر بھی اس کو توڑ دیا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِمَا اور اس کی وجہ کیا تھی, بس بے وجہ اس کے نقضیہم کہ توڑا انہوں نے میثاقہم اپنے عہدوں کو, وَکُفْرِہم اور ان کا کفر کرنا, بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات سے, وَقَتْلِہم الْأَنْبِيَاء اور انبیاء کو قتل کرنا, بغیر حق بغیر حق کے, وَقَوْلِہم اور ان کا یہ کہنا قلوبنا غلف کہ ہمارے تو دلوں میں غلاف ہیں, ہمارے تو دل غلاف میں بند ہے. کیسے یہ کہتے ہیں, یہ ورڈ کیسے یوز کرتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کمپلیٹ ہیں, ہمارے تو دل کمپلیٹ ہیں, ہمارے پاس پوری ہدایت ہے, اس کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا دیا, اب کوئی نئی ہدایت ہم نہیں لینے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے تو دل غلاف میں ہیں, بلکہ تابع اللہ کہ اللہ نے مہر لگا دی علیہا ان پر. کیوں لگائی ہے, بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے, فلا یؤمنون پس اب وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, الا قلیلا مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر کیوں لگی ہے.
ہم اکثر بات کرتے ہیں نا سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، ہم نے پہلے بھی آیات میں پہلے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ اللہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ ہی کہتا ہے کہ میں نے مہر لگا دی تو پھر بندہ کیا کرے گا. تو دیکھیے اللہ نے یہاں بھی وہی بات، وہ وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، لیزدادوا، کہ وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک موقع ہوتا ہے نا کہ وہ کبھی گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. یہاں بھی پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تابع اللہ، کہ اللہ نے مہر لگا دی علیہ، ان پر. کیوں لگا دی مہر؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون، پس اب وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. تو اللہ سے دعا یہ کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں ایسا رکھے کہ ہمارے پاس توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں، تاکہ گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں پھر کوئی نہ کوئی غلط بات ہو جاتی ہے. کسی سے تھوڑی سی 10 منٹ لمبی بات کریں تو 100 ایسی باتیں اس میں سے نکل آتی ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنی تھی، مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے سے ہمارے دل میں یہ احساس بھی نہ رہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اور ہمارے لیے توبہ کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈل جائے اور ہم توبہ نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، کیونکہ آگے بھی ان کی ایک لمبی لسٹ آ رہی ہے، وہ کافی ڈیٹیل ہے، اس کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ ہے، جو میں چاہ رہی ہوں کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شروع کروں تاکہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا سکوں. اب اجازت دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.